पार्टी के कारकुनान मौजूद हैं, हमारे साथी मौजूद हैं। ये सब हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। हमने बात करनी आज इसलिए ज़रूरी समझी कि हम पूछना चाह रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे, कुछ आपसे भी जानना चाह रहे थे कि हमने एक वाइट और ग्रीन रंग का हेलीकॉप्टर हमने यहाँ, ये हमारा चूँकि राय साहब का घर है, यहाँ से आगे हमने देखा वो उड़ता था, बैठता था, उठता था, बैठता था, रक्शे की तरह चल रहा था। और जहाँ तक हमारी मालूमात है कि 3-3.5 करोड़ रुपए उसके ऊपर जो सरकारी उस पर खर्च वर्च बना वो बना। तो हम समझ रहे थे कि यहाँ तो जब एक रूलिंग पार्टी जो सिंध की रूलिंग पार्टी है, 18वीं तरमीम के तहत इख्तियार भी उनके पास है, रिलीफ डिपार्टमेंट भी उनका है और प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी उन्हीं का डिपार्टमेंट है। हम समझ रहे थे कि यहाँ तो शायद सारे जो 53 ब्रिजेस लगे हुए हैं, ये तमाम सांगड़ में, दौड़ में, मतलब काजी अहमद दौड़ 2 ताल के नवाबशाह के मुतासरा है, खिपरो और सांगड़ 2 ताल के डिस्ट्रिक्ट सांगड़ के मुतासरा हैं, आपके मीरपुर ख़ास के 6 ताल के मुतासरा हैं, और उसके लिए इसी तरीके से उमरकोट, बदीन और उसमें 53 ब्रिजेस लगे हुए हैं, जिसे घारे भी कहते हैं, सिंधी में शिगाफ कहते हैं। हम समझ रहे थे सारे ब्रिजेस बंद हो गए होंगे। पार्टी के चेयरमैन साहब उतरे हुए थे, हमने कहा ब्रिजेस भी बंद हो गए होंगे। जितने कब्जे थे यहाँ, जो कि 2011 में सेनेटर ताज हैदर की रिपोर्ट में था कि यहाँ बड़ी तादाद में बासर लोगों के कब्ज़े हैं, ढोरों पुरान पर कब्ज़ा है, नदियों पर कब्ज़े, नालों पर कब्ज़े, कुदरती आबी गुज़रगाहों पर कब्ज़े। हम समझे यहाँ तो कब्ज़े खाली करा दिए, हटा दिए गए होंगे, कब्ज़े ख़त्म कर दिए गए होंगे। हम समझे हेलीकॉप्टर आता है, जाता है, ज़्यादा आता है, ज़्यादा जाता है तो ज़्यादा रिलीफ आया होगा। हेलीकॉप्टर जब ज़्यादा आता है तो हम समझे रिलीफ भी ज़्यादा आता होगा, लेकिन नहीं, वो तो बारिश आता है तो पानी आता है, हेलीकॉप्टर से कोई रिलीफ नहीं आता है। फिर हम सोचे कि शायद जो हज़ारों लोग, चूँकि मैं वो शख्स हूँ जिसने अपनी आँखों से यहाँ के हालात देखे हैं, मैंने अपनी आँखों से मासूम बच्चों को बग़ैर कपड़ों के भूखा प्यासा देखा है। मुझे उम्मीद थी कि शायद ये जो बड़े लोगों ने जो अपनी ज़मीनें बचाने के लिए गरीब के गोश्त तबाह कर दिए, वडेरों ने, ज़मींदारों ने, बासर लोगों ने अपनी ज़मीनों का बचाने के लिए गरीबों के गोश्त डुबो दिए, गरीबों कम असर वाले ज़मींदारों की ज़मीनें भी डुबो दी, कहीं गैर कानूनी कट लगा कर डुबोया और कहीं पानी को रोक कर डुबोया, और हज़ारों की तादाद में लोग रोडों पे, रस्तों पे, बंदों पर बैठे हुए नज़र आए। मुझे लगा कि सबको टेंट्स मिल चुके होंगे। मुझे लगा कि इस हेलीकॉप्टर से, ग्रीन और वाइट हेलीकॉप्टर से, लगता है कि राशन मिल चुका होगा, मच्छरदानी मिल चुकी होगी, साफ पानी मिल चुका होगा। लेकिन अफसोस, उसके बाद जब हम इधर आए और आप गवाह हैं कि हमने, गवर्नर साहब ने आज 10 रोज़ पहले बदीन से 1 लाख राशन बैग्स की डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की थी, जो कि गवर्नर पंजाब और गवर्नर सिंध की कोऑर्डिनेशन से, बैतुस्सलाम एक NGO है बहुत बड़ी, मुखैर हजरात हैं लाहौर के, उनकी मदद से 1 लाख राशन बैग्स की वो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की हसनैन मिर्ज़ा साहब के पास है बदीन से। और उसके बाद 10,000 राशन पैक्स यहाँ है, 40 ट्रक्स यहाँ है। उसके अलावा NDA में इन्हें टेंट दिए। सबसे पहले हम अपने ज़ाती तौर के ऊपर हमने यहाँ काम किया, हमारी पाकिस्तान रिलीफ फाउंडेशन, जो मेरी अपनी, उन्होंने भी यहाँ काम किया, और हमारे तमाम लोगों ने अपनी जेब से यहाँ काम किया। हम समझ रहे थे कि, और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आए, वो एक टोकन प्रोग्राम था, एक फील कराना था, हम आपसे मिल रहे हैं। वो आए तो हेलीकॉप्टर में थे, लेकिन राशन भी लाए थे। उनकी टीमें राशन बांट भी रही थी और बांट भी रही हैं। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से मैं हम रातों को जाते हैं, रातों को जाके मच्छरदानियां बांटते हैं, कोशिश करते हैं। लाखों लोग डिस्टर्ब हैं। ये चंद हज़ार राशन से मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा मसला हल होगा। इसके लिए इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा पैकेज वफाक देने वाला है। जैसे कोरोना के अंदर वफाक ने एक पैकेज दिया, सिंध हुकूमत बातें करती रही, इसी की तरह भाषण देती रही, हमने काम कर दिया कि हमने 60 अरब रुपए 50 लाख लोगों को दिए। कोई ऐलान नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई ड्रामेबाजी नहीं की, कोई उठक बैठक नहीं की, लेकिन काम किया। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह एहसास के ज़रिए और तरीके से, इस वक्त एहसास सैलानी दस्तरखान भी चल रहा है। अक्सर जो सैलानी का दस्तरखान आता है, मैं सैलानी का शुक्रगुजार हूँ, वो एहसास सैलानी दस्तरखान है, आपको पता होना चाहिए। बिरयानी भी कहीं काफ़ी वहाँ से आ रही है। उस दिन सदर साहब आए, खेमों में गए, लोगों में मिले, ये किया वो किया। हमें पता है कि
اس دن ایک مذموم سازش کے تحت اس کے باہر دیکھیں یہ ٹرک کچھ لوگوں کو لازمی بات ہے کورونا کا ماحول ہے ایک ساتھ ہزاروں لوگ اندر نہیں داخل ہو سکتے تھے ان سب لوگوں نے اندر جانا تھا یہ ٹرکس انہی کو دینے کے لیے آئے تھے جو لوگ باہر تھے سب نے جانا تھا اور یہ شام تک یہ تقسیم چلنی تھی اس روز شام تک اس ہال میں یہ گروپس کے اندر تقسیم چلنی تھی لیکن میں کہتا ہوں نااہل انتظامیہ نے سیاسی رہنما و سیاسی آقاؤں کی پشت پناہی پر سیاسی آقاؤں کے کہنے پر ہمارے اوپر وہاں ٹرکوں پہ حملہ کروا کے ٹرک لٹوا دیے میں کہنا چاہتا ہوں چیف سیکرٹری صاحب اور آئی جی صاحب دل تو کرتا تھا کہ ٹرک لٹنے کی ایف آئی آر کٹوا دی جائے ڈی سی ایس پی پہ کٹوا دی جائے دل کر رہا تھا انہوں نے تیار کر لی تھی لیکن اب کہا کہ یار رہنے دو دل کر رہا تھا کہ جب غریب کا سامان لٹوا دیا گیا اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کی گورنر سندھ کی سیکیورٹی اگر یہ نہیں کر سکتے کس کی کر سکتے ہیں کیا ہوا بلاول کے کسی کہیں جگہ کو بدمزگی ہوئی نہیں جہاں دیکھو ہم لوگ آتے ہیں تو بھائی عوام سے مقابلہ کر نہیں سکتے ہو وہاں پولیس کی پیچھے کر کے ایک سازش کے تحت اس کو خراب کرنا چاہتے ہو اللہ کسی کو خوار نہ کرے آپ لوگ خوار نہیں کر سکتے الحمدللہ صدر پاکستان آئے ہم تو بانٹ رہے ہیں ابھی تک آج بھی آئے اسی لیے کراچی سے آتا ہوں میں 8واں 10واں چکر ہے دوسرے دن بلاول صاحب کا بیان آ گیا کہ راشن دینے سے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک فرمایا بلاول صاحب آپ نے کہتے ہیں راشن دینے سے کچھ نہیں ہوتا بلاول صاحب راشن دینے سے غریب کا پیٹ بھرتا ہے بھاشن دینے سے کچھ نہیں ہوتا ایک ہفتے آپ بھاشن دیتے رہے کروڑوں روپے صرف اس لیے ضائع ہو گئے جہاں اترتے ہیں کہ وفاق نے کچھ نہیں دیا وفاق کیا کر رہی ہے وفاق نے کچھ نہیں دیا یہ سمجھانے کے لیے بیچارے ہیلی کاپٹر اترتا تھا نیچے وہ سمجھتے تھے کہ اس میں کچھ اتنا بڑا لیڈر آ رہا ہے ہمارے لیے کوئی ریلیف لا رہا ہوگا نیچے سے زبردست ایک بھاشن کا بیگ ان کو ملتا تھا وفاق کچھ نہیں دے رہا ارے بھائی راشن کی ضرورت ہے بھاشن نہ کھپے راشن کھپے غریبوں کو راشن چاہیے لوگ کہتے ہیں ہمیں مچھر کاٹ رہے ہیں بلاول صاحب مچھر بہت ہیں کہتے ہیں وفاق کچھ نہیں دے رہا وہ کہتے ہیں پینے کا پانی نہیں ہے کہتے ہیں وفاق کچھ نہیں دے رہا وہ کہتے ہیں گھر میں چولہا بند پڑا ہے کہتے ہیں وفاق کچھ نہیں دے رہا کہتے ہیں یہ بریچز تو بند کرا دو کہتے ہیں وفاق کچھ نہیں دے رہا ٹریکٹر بھی وفاق نے دینا بلڈوزر بھی وفاق نے دینا مچھردانی بھی وفاق نے دینی موسپل بھی وفاق نے دینی آٹا بھی وفاق نے دینا چینی بھی وفاق نے دینی پھر آپ نے کیا کرنا 18ویں ترمیم اختیار کس کے پاس ہے 18ویں ترمیم کام کس نے کرنا ہے 18ویں ترمیم ذمہ داری آپ کی ہے 18ویں ترمیم اربہ ہزار آپ کے پاس آ چکے ہیں 12 سال میں اور آج 2011 کی رپورٹ آپ کے سینیٹر تاج حیدر کی انہوں نے کہا تھا قبضے ختم کراؤ کاش یہ قبضے ختم ہو چکے ہوتے تو آج لوگ نہ ڈوبتے ڈھورو پران 70 فٹ کا چلتا ہے جڈو سے پہلے جڈو شہر میں 50 فٹ کا ہو جاتا ہے قبضے کس کے پیروں کے میروں کے کچھ فقیروں کے کچھ امیروں کے آپ ہٹا نہیں سکتے کراچی میں کہتے تھے کہ جی کراچی میں تو ہمارے پاس اختیار نہیں ہے اتنے پرسنٹ کے ایم سی کا ہے اتنے پرسنٹ ڈی ایچ اے کا ہے اتنے پرسنٹ کینٹونمنٹ بورڈ ہے ایم پی اے پیپلز پی ٹی آئی کے ایم این اے پی ٹی آئی کے ایم کیو ایم کے ہمارے پاس تو کیا ہے ہم کچھ کر نہیں سکتے بلاول صاحب یہ جو علاقہ ڈوبا ہے یہاں ایم این اے بھی آپ کے ایم پی اے بھی آپ کے ڈسٹرکٹ چیئرمین بھی آپ کے یو سی ناظم بھی آپ کے افسر بھی آپ کے سیکٹری بھی آپ کے اریگیشن بھی آپ کی وہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ بھی آپ کی بلا شرکت غیر اقتدار آپ کے پاس ہے اس کے باوجود ہزارہ لوگ ڈوب چکے اور لاکھوں ایکڑ زمین تباہ ہو چکی ہے ذمہ دار کون یہاں بھی ڈال دو کہ ڈی ایچ اے نے ڈبو دیا یہاں بھی ڈال دو کنٹونمنٹ بورڈ نے ڈبو دیا یہاں بھی ڈال دو کے ایم سی نے ڈبو دیا یہاں بھی ڈال دو ڈی ایم سی نے ڈبو دیا یہاں تو کے ایم سی بھی آپ ڈی ایم سی بھی آپ ڈی ایچ اے بھی آپ کینٹونمنٹ بھی آپ ریلوے بھی آپ کے پی ٹی بھی آپ فیڈرل گورنمنٹ بھی آپ صوبائی گورنمنٹ بھی آپ سب کچھ آپ ہو اس کے باوجود یہ کیوں آدھا سندھ ڈوب گیا سندھ کو بارشوں نے نہیں ڈبویا بارشیں آتی ہیں تو پانی آتا ہے لیکن سندھ کو ان کی نااہل کرپٹ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی چوریوں نے ڈبویا اریگیشن ڈپارٹمنٹ 12 سال سے سب سے کرپٹ ترین ادارہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ تحفے میں دیا جاتا ہے
یہ بیچارے نے بڑے جوتے اٹھا لیے, اس نے پرس اٹھا لیے, اس نے بڑی لپسٹک پاؤڈر شاؤڈر ہمارے اٹھا لیے, چلو جاؤ اریگیشن تجھے دیا. اگلی دفعہ جی اس نے بڑے اچھے سلوٹ مار لیے, بڑی اچھی دعوتیں کھلا دی, گاڑی کے دروازے کھول دیے, گاڑی پہ پوچھا مار دیا, گاڑی کی صفائی کر دی. اس دفعہ اریگیشن تیرا, جاؤ لوٹو, تمہارے باپ کا. غریب مرتا ہے اس کے اندر. اریگیشن ڈپارٹمنٹ تحفے میں دیا جاتا ہے. کون بڑا خدمت گار ہے, کون بڑا کماؤ پوت ہے, کون بڑا ٹھیکیدار ہے, ڈیل اچھی دے سکتا ہے. آج لوگ ڈوب رہے ہیں. اور تو چھوڑیے, ابھی میرے ساتھ چلیے گا. میں نے ابھی کہا, گوگل پہ دیکھا کہ ہیلی کاپٹر جہاں اترتا تھا اس کے نزدیک ترین, چلو شاید ہیلی کاپٹر میں چشمہ نہ ہو, ہیلی کاپٹر کے شکالے شیشے ہوں, ہیلی کاپٹر میں کوئی نظر نہ آتا ہو, نزدیک ترین میں نے کہا کوئی ہے, کوئی خیمہ بستی جہاں ڈوبے ہوئے لوگ ہوں. یہ کونے کے اوپر جہاں سے 50 دفعہ گزرے ہوں گے بلاول صاحب وزیر اعلیٰ, یہ کونے کے اوپر ایک بھی کیمپ نہیں ملا ہوا ان کو, ایک بھی راشن نہیں ملا ہوا ان کو. یہ صاحب پیدل جاتے ہوئے, ارے بھائی ویسے ہی اس دن پر پریزیڈنٹ گزر رہے تھے, خیمہ دیکھا اتر گئے. انہیں تو کوئی خوف نہیں تھا کہ وہ پکڑ لے گا اس کو. بیٹے پوچھا, یہ کیا وہ کیا, الحمدللہ ہم نے سب کچھ کیا. میں کہنا چاہتا ہوں بے حسی اور بے شرمی کی کوئی انتہا ہوتی ہے جو کہ یہاں افسران کے اندر مجھے نظر نہیں آتی ہے. اتنا بھی برا حال نہیں ہے, اربوں روپے کے ٹھیکے دیے جاتے. یہ سامنے یہ رہا یہ ہیلی کاپٹر اترتا ہے, یہ کیمپ لگا ہوا ہے, آپ بھی سب گواہ موجود ہے. کچھ نہیں ہے, چلیے ابھی میرے ساتھ وہاں. اس کے لیے بھی کیا وفاق دے گا؟ 2 لاکھ روپے بیچاروں کے ان کے 10 دن گزر جاتے, اس کے لیے وفاق پیسے دے گا؟ میں کہنا چاہتا ہوں, اب کہتے ہیں کہ جی وفاق پیکج دے, ہم انشاءاللہ دے رہے ہیں پیکج ہم ضرور دیں گے, لیکن مال نہیں کھپے. ہم کہتے ہیں یہاں بھی CPIC جو کراچی میں جو کام کر رہی ہے, PCIC پروونشل کوآرڈینیشن امپلیمنٹیشن کمیٹی ٹائپ, یہاں بھی کوئی کمیٹی بننی چاہیے جس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, دفاعی ادارے, مقتدر حلقوں کے نمائندے ہونے چاہیے, تاکہ یہاں بھی جو فنڈ آئے وہ جعلی اکاؤنٹ میں نہ جائے, جو فنڈ آئے کسی کی جیب میں نہ جائے, جو پیسہ آئے وہ ان غریبوں کے اوپر لگے. ہم دیں گے انشاءاللہ. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں 18ویں ترمیم میں ذمہ داری تو آپ کی تھی, آپ نے کرنا تھا. کیوں نہیں کیا کیا ایک ہفتے آپ نے یہاں آ کے؟ صرف کروڑوں روپے خرچ کر دیے کہ وفاق کچھ نہیں کر رہا. ارے بھائی کروڑوں میں پتہ نہیں کتنوں کا راشن مل جاتا. ہم بھی تو کر رہے ہیں نا, ہم نے آ کے آواز لگاتے ہیں, لوگ بیچارے ساتھ آ جاتے ہیں, مدد کر دیتے ہیں, جو آتا ہے وہ اپنے ساتھ کچھ لے کر آ جاتا ہے, جیب سے بھی خرچ کر دیتے ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ سندھ آج, اور میں ایک اور چیز آج میر پور خاص میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, یاد رہیے گا, گواہ رہیے گا, صدر صاحب آپ بھی. 2010 میں آیا تھا ریورائن فلڈ, 2011 میں آئی تھیں بارشیں یہاں اس ایریا میں لاڑ میں. اس دفعہ صورتحال یہ ہے کہ ریورائن فلڈز بھی ہیں, کو سلیمان کا پانی بھی آ رہا ہے, دریا بھی کا وہ فلو بھی اوپر ہے, کچے کے اندر بھی سیلاب ہے. ان 2 ڈویژن میں اپر سندھ میں بھی پانی ہے. میں خدا نہ خواستہ, اور اس 10 سال میں انہوں نے اپنا ایک انفراسٹرکچر جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا ہے, بندوں کا, روڈوں کا, رستوں کا, نالوں کا, ندیوں کا تباہ کر دیا ہے. نہ بھل صفائی ہوئی ہے, نہ بندوں کی بھرائی ہوئی ہے, نہ کھاٹی ہوئی ہے, نہ بند مضبوط کیے گئے ہیں. اس دفعہ مجھے خدا نہ خواستہ اگر یہ پانی کچے کے دریا کا پانی بڑھ جاتا ہے اور یہ بارشوں کا پانی نہیں نکلتا تو بہت بڑی تباہی آئے گی. اور سندھ حکومت ناکام ہو چکی, نہ ان کا اریگیشن نے تباہ کرنے والے, اس کے بعد نہ ان کے بعد ریلیف کے اندر دینے کو کچھ ہے, نہ ان کے بعد ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کوئی ادارہ ہے. PDM میں صرف آج الحمدللہ میں سلام پیش کرتا ہوں افواج پاکستان کو کہ آج اگر جھڈوں میں جب گھارا لگا تو سب سے پہلے پہنچے تو افواج پاکستان اور نیوی پہنچے, جنہوں نے آگے لوگوں کو ریسکیو کیا. آج بھی کیمپس لگا رہے ہیں. اچھا مجھے افسوس کی بات میں گھارے میں بتاتا ہوں, ایک ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا. جو شگاف لگا ہوا ہے جھڈوں میں, وہاں رات کو, دن میں شگاف بند کیا جاتا ہے, رات کو شگاف کھول دیا جاتا ہے. دن میں لکڑیاں لگائی جاتی ہیں, رات کو لکڑیاں ہٹا دی جاتی ہیں تاکہ 5 لاکھ روپے ڈیلی کا تو لیبر کے میں ملتے رہے ہمیں. لوگ بے شک ڈوبتے رہیں, لوگ مرتے رہیں, لیکن ان کو پیسے ملتے رہیں. یہ جھڈوں کا شگاف, ایک شگاف تو 3 ہو چکے ہیں, 53 تو پورے اس سارے ایریے میں شگاف ہیں. یہ جھڈوں میں, جھڈو شہر ڈوب سکتا ہے, نوکوٹ شہر ڈوب سکتا ہے, لوگ روڈوں کے اوپر ہیں. مجھے پتا ہے انہوں نے کیا کیا. دوسری بات, میڈیکل کیمپ.
آپ چلیے, آپ تو الحمدللہ سب جا رہے ہوں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا, معذرت یہ واپس لیتا, آپ تو ہیں. جس کیمپ میں جائیں رات کو کھانسیوں کی آوازیں آتی نہیں آتی, آپ کو 4-5 لوگ بچے بزرگ بخار میں, اس میں, کھانسی میں, نزلے میں, زکام میں, ڈائریا میں, دست میں مل جائیں گے آپ کو. خوفناک وبائیں پھوٹ سکتی ہیں. کوئی ہیلتھ کے حوالے سے کچھ نہیں ہو رہا, کچھ نہیں. کوئی مجھے میڈیکل کیمپ نظر نہیں آئے. ایک میڈیکل کیمپ اچھا جہاں لگتے ہیں وہ ماموں بنا دیتے ہیں. جہاں جاتے ہیں بلاول صاحب کے ساتھ 4 ٹرک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, پہلے لگ جاتے ہیں, کیمپ لگ گیا, ٹینٹ لگ گیا. یہ بدین میں دیکھا خالی ٹینٹ لگے ہوئے تھے دکھانے کے لیے ہیلی کاپٹر سے نظر آ جائے, اس کے بھی حساب لے لیا ہوگا. میڈیکل کیمپ کوئی نہیں ہے. لوگ میں بیماریاں پھیل رہی ہیں, وبائیں پھیل سکتی ہیں, کولرا, ڈائریا, اسکن ڈیزیز, میزل, خسرہ, یہ سب بیماریاں پھیل سکتی ہیں. کوئی میڈیکل کیمپ نہیں ہے. مویشی یہ اس علاقے کی اصل, یہ لوگ مویشیوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. مویشیوں کی لائیو سٹاک کا کوئی ادارہ کام نہیں کر رہا. لائیو سٹاک کے کوئی جانوروں کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. جانور مرنے شروع ہو چکے ہیں. چلیے جانور آپ کو میں مرتے ہوئے دکھاتا ہوں. ان کو نہ لائیو سٹاک کام کر رہا ہے, نہ ہیلتھ کام کر رہا ہے, نہ اریگیشن تو آپ کو پتہ ہے تباہ کر رہا ہے. تو آج بھی ان کے مزے آ گئے ہیں, پارٹیاں چل رہی ہیں. آج کل اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے انجینئروں گھروں میں پارٹیاں چل رہی ہیں. منسٹر بڑے واہ سے ہی واہ, بہت اچھی ہو, بہت اچھی ہو, بس زبردست. افسوس کی بات ہے لوگ مرتے ہیں, یہ مال کھپے ان کو پیسے چاہیے. اور بات یہ ہے انشاءاللہ میں صدر پاکستان کا شکر گزار ہوں, گورنر سندھ کا, کہ وہ خود بھی آئے, ان کی ذمہ داری بھی تھی, وہ آئے, عوام میں رہے. گورنر صاحب پہلے بدین آئے, دے کر گئے, ادھر آئے, دے کر گئے, کچھ شروع کر کے گئے, کسان گھر گئے, جام نواز علی گئے, راشن دیا. باقی لیڈرشپ آ رہی ہے, صرف بھاشن دے رہی ہے. المیہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے حلقے کے اندر بھی رکشے کے اندر بیچاری مائیں اپنے بچوں کو جنم دے رہی ہیں. آج کی یہ واقعات ہم سن رہے ہیں. کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے سندھ کو کیا کر دیا. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں, بات کی جاتی تھی, میں جب جہاں آیا نا, ہم سنتے تھے ڈی ایچ اے ڈوب گیا, کورنگی ڈوب گیا, ناز آباد ڈوب گیا, کراچی ڈوب گیا. باقی لگتا تھا سب خیر ہے, سب اچھا نہیں تھا, سب ٹھیک نہیں تھا. آدھا سندھ ڈوبا ہوا ہے اب بھی ہے. میں دوسری بات میں این جی او سے کہتا ہوں, ہمارے ادارے سیلانی, ایدھی, بیت السلام, چھیپا سارے کام کر رہے ہیں. یہ بڑے بڑے این جی اوز نہیں ہیں انٹرنیشنل. میں ریلیف کا ایڈوائزر رہا ہوں, مجھے سب پتہ ہے. سارے سال سیمینار کرتے ہیں یہ لوگ, ایکسرسائز, یہ میٹیگیشن, دس وقت آتا ہے بھاگ جاتے ہیں. ارے بھائی ایکسرسائز کس کی کرتے ہو؟ سارے سال سیمینار ہوتے ہیں, 5 اسٹار ہوٹلوں میں سیمینار ہوتے ہیں, جہازوں کے ٹکٹ ہوتے ہیں, تصویریں کھنچتی ہیں, ویڈیوز بنتی ہیں. جب کام کا وقت ہوتا ہے کوئی نظر نہیں آتا. ایک نظر نہیں آ رہی مجھے پورے 10 دن میں. ایک گاڑی کوئی کچھ نیلی پیلی نمبر کی نظر آئی مجھے, ایک گاڑی نظر نہیں آئی ادھر. میں کہتا ہوں یہ جو نام نہاد انٹرنیشنل این جی اوز جو ہمارا ڈیٹا کلیکٹ کر کے باہر بیچتی ہیں, شاید اگر انہوں نے امداد نہیں کی تو ہم ان کے ساتھ پوچھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا کرنے آتے ہو. ہماری بھولی بصورتی چہرے دکھانے آتے ہو؟ آئیں, مدد کوئی کرنا چاہتا تو مدد کرے جا کر. اور میں ان سے بھی کہتا ہوں, ڈی ایچ اے والوں سے کہتا ہوں, آپ ڈوبے تھے لیکن بھوکے نہیں تھے. آپ کے پاس 2 وقت کی روٹی موجود تھی. آپ کے گھر میں مچھر کا ایشو نہیں تھا. آپ ہوٹلوں میں رہ سکتے تھے. وہ لوگ جو ڈی ایچ اے میں ڈوبے, اپنی زکوٰۃ کے طور پہ نکالنے کے لیے آ جاؤ. غریب پڑے ہوئے ہیں, ان کے مچھر ہے, بدبو ہے, پانی نہیں ہے. میں مخیر حضرات سے بھی اپیل کرتا ہوں, وہ لوگ جو ڈوبے نہیں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں, آئیے ان علاقوں میں آ کر مدد کیجیے. یہاں لوگ منتظر ہیں, لاکھوں لوگ روڈوں کے اوپر ہیں, رستوں پر ہیں, گھروں پر ہیں. اور میں این ڈی ایم اے سے اور افواج پاکستان سے بھی کہتا ہوں کہ یہ جو بریچز ہیں, میری بات ہوئی ہے چیئرمین این ڈی ایم اے سے بھی, الحمدللہ انہوں نے سندھ گورنمنٹ کو بھی وہ ٹینٹس دے رہے ہیں, 5 کور کے ذریعے بھی وہ کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم بھی اپنے طور پہ کر رہے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم نے ہمارے علی پل صاحب اور بھگوان داس صاحب یہاں موجود ہیں. یہ بھی آپ کو 2 منٹ میں تفصیل بتا دیں گے کہ یہ بھرپور طریقے سے تو ٹیکنیکلی بتا دیں گے. ہم ایک کیس کرنے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کی تفصیل یہ دونوں حضرات آپ کو بتاتے ہیں. اور دوسرا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو 10 سال کے اندر 12 سال میں اریگیشن, ہمارا رائٹ ٹو انفارمیشن ہمارا حق ہے. ہم چاہتے ہیں کہ 12 سال کے اندر جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ پہ, اس پہ ایل بی او ڈی پہ, نارا پہ, دیگر نالوں پہ, ندیوں پہ جو پیسے خرچ ہوئے ہیں اس کی تفصیل ہمیں بتائی جائے کہ انہوں نے بھرائی کے کتنے پیسے لیے, انہوں نے بینک مضبوط کرنے کے کتنے پیسے لیے, اس کی تفصیل ہمیں بتائی جائے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ کیس کریں گے ان کے اوپر, پٹیشن کرنے جا رہے ہیں. یہ ڈبونے کی ذمہ داری اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے, بارش نے نہیں ڈبویا, اریگیشن ڈپارٹمنٹ ڈبویا. کوئی کوشچن ہو تو پوچھیے. آپ نے کہا کہ جھڈوں میں جو بند توڑے گئے رات کو توڑ دیا جاتا
ये बाद में हुआ है, जब आर्मी चली, आर्मी फर्स्ट रिस्पांस के तौर पे पहुंची थी। उसके बाद जब इरिगेशन डिपार्टमेंट आ गया तीसरे चौथे दिन, जब उन्होंने उसको जोड़ना शुरू किया, उसके बाद ये कार्रवाई चल रही है। आर्मी तो फर्स्ट रिस्पांस के तौर पे आई थी। रेस्क्यू काम आर्मी का है, उसके बाद रूटीन काम डिपार्टमेंट्स का होता है, उनका काम मुस्तकिल लाजिम बात है। अब वो मौजूद है, मैं आपको वीडियो देता हूँ। ये उनका आर्मी के जाने के बाद ये काम शुरू, हफ्ते से शुरू है। देखिए, एक तो सही कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद जो है, एक तो मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे हमारे बेचारे भाई बहनें बुज़ुर्ग बच्चे जो हैं वो करीब करीब रोडों पर मौजूद हैं। ठीक है, उनका भी बहुत हक़ है, लेकिन वो हमारी नज़रों में आ जाते हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है, एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि पर्दादार लोगों की है। वो बेचारे अपनी ख़वातीन को लेकर रोड पर नहीं आ सकते। उस हाल में वो अपने घरों के अंदर, मैंने देखा जाकर, अपने घरों में 3-3 फुट पानी है, चारपाइयों के ऊपर बैठे हैं, ना पका पा रहे हैं ना खा पा रहे हैं। उन गोठों के अंदर जाने की ज़रूरत, बहुत बड़ी तादाद टीलों पर चली गई है, डेजर्ट में चली गई है, अछड़ो थर में चली गई है और हमारे दूसरे थर में चली गई है। उनको भी रिलीफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो आपने बात की कि जी पिथौरों में कट नहीं लगाए, वो मैंने पहले बताया कि कहीं ये बासर लोग कट लगा कर डुबो रहे हैं और कहीं कट जहाँ समझते हैं कि इनकी आगे ज़मीन ने जाना है तो वहाँ कट रोक कर डुबो रहे हैं। चलिए मेरे साथ पिथौरों में पीपल्स पार्टी के तालके के सदर ने पूरा इलाका, मतलब रोड पे जाइए, इधर 6 फुट पानी है, इधर खाली पड़ा है, मोरियां बंद कर दी हैं। जुल्म है, ज़्यादती है। मैं कोर कमांडर सिंध से कहता हूं, मैं NDMA के सरबराह से कहता हूं, मैं DG रेंजर्स से कहता हूं कि फौरी तौर पर रेंजर्स को इलाके में भिजवाया जाए और जहाँ जहाँ गैर कानूनी कब्ज़े हुए हैं उनको ख़त्म कराया जाए और जिन लोगों ने इलीगल कट्स लगाए हुए हैं उनको ख़त्म कराया जाए। और यहाँ की इंतज़ामिया, मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि जो बिहेवियर इनका रहा है कि साजिश करा के हमें नाकाम करना चाहते हैं, ये काम मैं आपको हकीकत बताऊँ, हम सियासत के लिए नहीं कर रहे, ये हम इंसानियत की खिदमत के लिए कर रहे हैं। आज भी मेरे सारे साथी और जितने साथी नज़र आ रहे हैं, इन सब ने अपनी अपनी जेब से हिस्सा डाला हुआ है। इन सब ने अपनी अपनी जेब, पहले दिन जो मैं आया ना, 500 टेंट में अपनी जेब से लेकर आया। आज हमारी दुआ साहब आई हैं, अपने पास से कुछ लेकर आई हैं। हर शख्स, पली साहब अपनी जेब से हिस्सा डालते, मतलब आने उन्होंने अपने साथ पैसे शामिल किए हैं। आफ्ताब भाई का पैसा ज़ाती शामिल है, कमल बहन भी अपने तौर पर, मतलब सब लगे हुए, कोई पानी, कोई कुछ ज़ाती जेब का पैसा डाल रहे हैं।